بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لوگوں سے محبت کرنے میں اور ان کی ذات کا عادی ہونے میں بہت فرق ہے۔ جب آپ محبت کرتے ہیں یہ اتنا نقصان دہ نہیں ہے جتنا عادی ہونا ہے۔ عادی ہونا ایک لت ہے اور لت ہمیشہ آپ کو تکلیف دیتی ہے۔ کسی بھی طرح کا نشہ سب سے پہلے آپ سے آپ کی ذات چھینتا ہے۔ ایسے ہی کسی انسان کا عادی ہونا بھی آپ سے آپ کا اپنا آپ لیتا ہے۔ اس عام انسان کا ہونا بھی اتنا اہم ہو جاتا ہے کہ آپ اپنا خاص تباہ کر دیتے ہیں۔ یہ چیز بہت نقصان دہ ہے۔ آپ کی صلاحیتیں سلب ہو جاتی ہیں۔ آپ سب میں ہو کر تنہا ہو جاتے ہیں۔ آپ ایک منفی انسان بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ خود پر یقین کھو دیتے ہیں۔ یہاں غلط کون ہے؟ یہاں غلط آپ ہیں۔ آپ کے غلط طرز عمل نے آپ کو تکلیف دی ہے۔ دین ہمیں اعتدال کیوں سکھاتا ہے؟ کیونکہ اعتدال ہمیں ایڈکٹڈ نہیں کرتا، وہ ہمیں ضرورت کے تحت ڈیلنگ کرنا سکھاتا ہے۔ وہ ہمیں بتاتا ہے ہمیشہ تمہارا من پسند انسان نہیں ہوگا، اس کی ریپلیسمنٹ پر بھی تمہیں پرسکون رہنا ہے۔ کیا آپ کو سمجھ آتا ہے؟ یہ جو ایمان والوں کی صفت ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ کیوں بتائی گئی ہے؟ جب آپ اللہ کو اپنی لسٹ میں حقیقتاً اوپر لے جاتے ہیں اور باقی ساری لسٹ نیچے رہ جاتی ہے، پر اللہ اوپر آ جاتے ہیں تو آپ کسی کے بھی ایڈکٹڈ نہیں رہتے۔ آپ ٹوٹتے نہیں، آپ انسانوں میں ذلیل نہیں ہوتے۔ اللہ کی محبت دیکھیں، وہ ہماری سیلف رسپیکٹ محفوظ کرتے ہیں اور ہم خود کو مجروح کرتے ہیں۔ اللہ نے آدم کی اولاد کو عزت دی، پر اولاد آدم خود پستی پر مائل ہو جائے تو اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ تعلقات نبھائیں پر ان کے تابع نہ ہو جائیں۔ خود کو دین کے تابع کریں، اللہ کے تابع کریں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع کریں۔ یہ آپ کی تجارت ہے، یہ آپ کا سودا ہے، اس سے کم پر تجارت نہیں ہو سکتی۔ جب آپ حقیقتاً اللہ کے ہو جائیں گے، یہ سارا جہاں آپ کا ہو جائے گا۔ تعلق سوچ سمجھ کر بنائیں، کہیں یہ آپ کی ساری سوچ سمجھ ہی نہ خرید لے۔ خود کو عادی کرنا ہے تو رب سے گفتگو کے لیے کریں، تلاوت قرآن کا کریں، رسول کی سیرت کا کریں، نیک لوگوں کی صحبت کا کریں۔ ہم اپنی عادتیں خود خراب کرتے ہیں، ان کو ٹھیک بھی ہم نے خود نے کرنا ہے۔ محبتوں میں حدیں اچھی لگتی ہیں، بس اللہ سے محبت بے حد اچھی لگتی ہے۔ اور پتہ ہے رب کی خوبصورت صفت کیا ہے؟ جب ہم غفلتوں کے ٹوکرے اٹھا کر اس کے در پہ جاتے ہیں تو وہ رد نہیں کرتا، پھٹکار نہیں دیتا، پچھلی توبہ یاد کرواتا ہے، بھگا نہیں دیتا۔ وہ تو دل دیکھتا ہے، نیتوں کو پڑھتا ہے، ندامت کو دیکھتا ہے، بندگی کو بھانپ لیتا ہے، دل میں سکون اتارتا ہے اور معاف کر دیتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ وہ خاموشیاں بھی سن لیتا ہے، لیکن اسے اظہار پسند ہے بندے کا۔ جب بندہ کہتا ہے اے میرے رب تو وہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے تو بڑا رحیم ہے تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ کبھی دیکھا ہے کہ کسی ماں نے اپنے بچے کو گھپ اندھیرے میں چھوڑ دیا ہو؟ کبھی نہیں نا۔ تو پھر وہ اللہ جس کی رحمت کی کوئی حد نہیں، وہ کیسے تمہیں چھوڑ سکتا ہے؟ تو پھر اس وحدہ لا شریک پر یقین رکھو، وہ اپنے وعدوں میں بہت سچا ہے۔ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے کا دعویٰ بھی کرے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے کا دعویٰ بھی کرے اور تنہا چھوڑ دے۔ دل کیسے تسلیم کر سکتا ہے کہ وہ چھوڑ دے گا یا اس نے چھوڑ دیا؟ وہ تو شہر رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جب تم اللہ کو پکارو تو سچے دل سے اور اس یقین کے ساتھ پکارو کہ تمہاری پکار ضرور قبول ہوگی۔ سب سے بڑھ کر صبر کرو اور اس پر بھروسہ کرو۔ جب دل میں اللہ سما جائے تو درد میں بھی سکون آنے لگتا ہے۔ جیسے ایک تڑپ کا سجدہ کیا جاتا ہے تو تاثیر بدل جاتی ہے، اس طرح درد میں بھی لطف آنے لگتا ہے۔ اللہ سے محبت کبھی نہ ختم ہونے والی محبت ہے، کیونکہ وہ حقیقی محبت ہے اور تم حقیقی محبت کو سمجھتے ہو۔ عارضی محبتیں تو کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں ختم ہو جایا کرتی ہیں، دل بھر جایا کرتا ہے، لیکن جب ہم عارضی سے حقیقی کی طرف آتے ہیں تو ہمیں اس ذات سے عشق ہو جایا کرتا ہے۔
اور عشق کو تو بس محسوس کیا جاتا ہے۔ اللہ سے انسان کا ڈر نہیں بلکہ محبت کا تعلق ہوتا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ ڈر میں اکثر منافقت چھپی ہوتی ہے، جبکہ محبت تو منافقت سے پاک ہوتی ہے۔ محبت میں احترام ہوتا ہے، سامنے والے کے فیصلے پر آمین کہا جاتا ہے اور بڑے ادب سے اپنی چاہت سنائی جاتی ہے۔ اور اس ذات سے منافقت کیا کرنی بھلا جو دل کے حال جانتا ہے، جو خواہشوں سے لے کر تڑپ تک ہر چیز جانتا ہے۔ اللہ سے تو دوستی کا رشتہ ہوتا ہے، ایسا رشتہ جس میں دل کی باتیں بلا جھجک اسے بتا دی جاتی ہیں، پھر وہ باتیں کسی بھی قسم کی کیوں نہ ہو، اس سے کچھ چھپ بھی کیسے سکتا ہے۔ یہاں ابھی خیال آتا ہے اور اسے وہاں علم ہو جاتا ہے، پھر اس ذات سے محدود دعائیں کیسی۔ اللہ کبھی دعاؤں سے ناراض نہیں ہوتا۔ محبت کے لیے جھولی پھیلاؤ یا ہدایت کے لیے، اللہ کبھی خفا نہیں ہوتا۔ اس نے تو یہاں تک کہہ دیا، اگر جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی مجھ سے مانگو، نمک ختم ہو جائے تو وہ بھی مجھ سے مانگو، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرے بندے کو بہتر یا برے کا علم نہیں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ تکلیف میں ہے، وہ جانتا ہے کہ بڑی امیدیں باندھ کر میرے پاس آیا ہے۔ وہ نیتیں دیکھتا ہے، ماضی یا ایمان سے نہیں پرکھتا، بس جو بھی اس سے رجوع کرتا ہے وہ اسے اس کی فریاد عطا کر دیتا ہے، اس کے یقین کی لاج رکھتا ہے۔ بس یہی اس کے در کی شان ہے، بس یہی اس کی محبت کی حقیقت ہے۔